آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جو تاریخ، مذہب اور جدید سیاست ان سب سے جڑا ہوا ہے، یعنی فلسطین کی تاریخ اور یہ اسرائیل فلسطین تنازع۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی دستاویزات کے حصے ہیں، کچھ تفصیلات ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں اس پورے معاملے کو سمجھیں۔ مقصد یہی ہے کہ وہ جو صدیوں پر پھیلی ہوئی گٹھیاں ہیں نا، انہیں سلجھایا جائے۔ قدیم زمانے سے آج تک کیا ہوا، کس کے کیا دعوے ہیں، وہ کون سے اہم موڑ تھے جنہوں نے اس خطے کی قسمت بدل دی۔ کوشش یہی ہوگی کہ ایک واضح تصویر سامنے لائیں۔ یقیناً، اور یہ آسان نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے پرانے اور جذباتی طور پر شدید ترین تنازعات میں سے ایک ہے۔ ہمارا مقصد صرف واقعات بتانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذرائع کیا بتاتے ہیں، مختلف لوگ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، تاکہ آپ سمجھیں غیر جانبداری سے اس پیچیدگی کو سمجھا جا سکے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ زمین جسے تاریخ میں مختلف نام ملے ہیں، کنعان، فلسطین، یہاں تو بہت سی قومیں آباد رہی ہیں۔ کنعانی، فلسطی، قدیم بنی اسرائیل، یہ سب یہی تھے۔ بائبل کے زمانے میں یہ قدیم اسرائیل اور یہودا کی سلطنتوں کا مرکز تھا۔ جی ہاں، اور اس کی جو اہمیت ہے نا، جغرافیائی بھی اور مذہبی بھی، اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کی نظر میں رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آشوری آئے، بابلی، فارسی، پھر سکندر اعظم کے یونانی اور ان کے بعد رومی، سب نے باری باری یہاں حکومت کی، اور ہر ایک نے اپنے نشان چھوڑے، ثقافتی بھی، انتظامی بھی۔ اس سے علاقے کی شناخت اور آپ کہیں پیچیدہ ہوتی گئی۔ رومی دور میں ایک اہم واقعہ ہوا 70 عیسوی اور پھر 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے بغاوت کی تو رومیوں نے انہیں کچلنے کے بعد ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے علاقے کا نام صوبہ یہودیہ سے بدل کر صوبہ سوریہ فلسطینہ رکھ دیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی تو نہیں تھی، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ نام غالباً اس لیے بدلا گیا تاکہ یہودیوں کا اس زمین سے جو تعلق ہے، جو شناخت ہے، اسے کمزور کیا جائے، سزا کے طور پر۔ اس کے بعد پھر بازنطینی دور آیا، 4 سے 7ویں صدی تک۔ اس میں عیسائیت کو بہت فروغ ملا۔ یروشلم ایک بڑا مسیحی مرکز بن گیا، بہت سے چرچ بنے وہاں۔ پھر تاریخ نے ایک اور کروٹ لی۔ 7ویں صدی میں 638 عیسوی کے قریب خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی افواج نے یروشلم فتح کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ فتح کافی پرامن تھی۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی گئی اور جلد ہی وہاں قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصی تعمیر ہوئیں۔ تو یروشلم مسلمانوں کے لیے بھی بہت مقدس شہر بن گیا۔ جی، اس کے بعد ایک لمبا اور اکثر پرتشدد دور آیا، صلیبی جنگوں کا، تقریباً 1099 سے 1291 تک۔ یورپی صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا، ایک لاطینی بادشاہت بھی قائم کی، لیکن وہ زیادہ دیر چلی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں حطین کی جنگ کے بعد یروشلم واپس لے لیا۔ بعد میں ایوبیوں اور پھر مملوکوں کی حکومت رہی۔ اور پھر 1517 میں یہ علاقہ ایک بہت بڑی سلطنت کا حصہ بنا، سلطنت عثمانیہ۔ یہ عثمانی دور تو بہت لمبا تھا، تقریباً 400 سال، ہے نا، 1917 تک۔ اس لمبے عرصے میں فلسطین کی آبادی کیسی تھی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس پورے دور میں آبادی کی بڑی اکثریت مسلمان عربوں کی تھی، لیکن وہاں مسیحی اور یہودی اقلیتیں بھی تھیں، وہ صدیوں سے وہیں رہ رہی تھیں۔ انتظامی طور پر تو یہ علاقہ مختلف صوبوں میں بٹا رہا، لیکن سماجی زندگی زیادہ تر مقامی شہروں، قصبوں، دیہاتوں کے ارد گرد ہی تھی۔ ہاں، یروشلم البتہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے بہت اہم رہا۔ اچھا، تو عثمانی دور کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملی جلی آبادی ہے، لیکن اکثریت عرب مسلمانوں کی ہے۔ یہاں سے پھر جدید تنازع کی بنیاد کیسے پڑی؟ لگتا ہے پہلی جنگ عظیم بہت اہم موڑ تھی۔ بالکل، پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی 1917 میں برطانوی حکومت نے وہ مشہور اعلان بلفور جاری کیا۔ یہ ایک خط تھا، زیادہ لمبا نہیں تھا۔ اس میں برطانیہ نے کہا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن یعنی نیشنل ہوم کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ برطانیہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہاں تو عرب اکثریت میں تھے۔ ذرائع مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ کچھ جنگی مقاصد تھے، کچھ عالمی یہودی برادری کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ کافی پیچیدہ معاملہ تھا۔ یہ تو واقعی ایک ایسا قدم تھا جس سے صورتحال الجھ گئی۔ جنگ کے بعد کیا ہوا؟
سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی۔ جی، جنگ کے بعد لیگ آف نیشنز بنی تو 1922 میں انہوں نے فلسطین کا مینڈیٹ برطانیہ کو دے دیا۔ مینڈیٹ کا مطلب تھا کہ برطانیہ علاقے کا انتظام سنبھالے گا اور اسے خود مختاری کے لیے تیار کرے گا۔ لیکن اس مینڈیٹ میں دو متضاد باتیں تھیں، ایک تو مقامی آبادی کو تیار کرنا، دوسرا اعلان بیلفور پر عمل کرنا۔ اسی دوران یورپ میں یہود دشمنی بڑھ رہی تھی، خاص طور پر جب نازی جرمنی میں ہولوکاسٹ ہوا تو یہودی ہجرت بہت تیز ہو گئی۔ اور ظاہر ہے اتنی تیزی سے جب لوگ باہر سے آئے ہوں گے تو مقامی عرب آبادی کے ساتھ زمین پر، وسائل پر، سیاسی مستقبل پر تناؤ تو بڑھا ہی ہوگا۔ شدید تناؤ پیدا ہوا، بہت زیادہ۔ عرب فلسطینیوں نے برطانوی راج کی بھی مخالفت کی اور یہ جو یہودی آبادکاری بڑھ رہی تھی اس کی بھی۔ وہ اپنی آزادی مانگ رہے تھے۔ اس کا ایک بڑا اظہار تھا 1936 سے 1939 کی عرب بغاوت، جسے برطانوی فوج نے کافی سختی سے کچلا۔ یہ کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ آخر برطانیہ نے کہا بھئی یہ مسئلہ ہم سے نہیں سنبھلتا، اور اسے اقوام متحدہ میں لے گئے۔ اور اقوام متحدہ نے کیا حل نکالا؟ میرا خیال ہے یہاں وہ تقسیم کا منصوبہ آتا ہے۔ جی ہاں، 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد 181 منظور کی، جسے تقسیم کا منصوبہ کہتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے، ایک عرب ریاست بنے، ایک یہودی ریاست، اور یروشلم کو بین الاقوامی کنٹرول میں رکھا جائے۔ جو یہودی قیادت تھی انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ ظاہر ہے اس سے انہیں ایک ریاست کا قانونی جواز مل رہا تھا، لیکن عرب ریاستوں نے اور فلسطینی قیادت نے اسے بالکل مسترد کر دیا۔ ان کے مسرد کرنے کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں؟ ذرا یہی کہتے ہیں کہ ان کا موقف تھا کہ یہ ہماری زمین کی ناانصافی پر مبنی تقسیم ہے، یہ وہاں کی اکثریت کی مرضی کے خلاف ہے، اور یہ کہ اقوام متحدہ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری زمین کو ایسے بانٹ دے۔ وہ ایک متحدہ فلسطین چاہتے تھے جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں۔ تو منصوبہ مسترد ہو گیا، برطانوی مینڈیٹ بھی ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی برطانوی مینڈیٹ ختم ہوا، یہودی قیادت نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن 5 پڑوسی عرب ملکوں نے مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ تھی 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ جنگ جب ختم ہوئی تو اسرائیل نہ صرف قائم رہا بلکہ اس نے اس سے بھی زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا جو اقوام متحدہ کے منصوبے میں اسے دیا گیا تھا۔ مغربی کنارہ ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس چلے گئے، غزہ کی پٹی مصر کے انتظام میں آ گئی، کوئی آزاد فلسطینی عرب ریاست نہیں بنی۔ اور اسی دوران وہ واقعہ ہوا جسے فلسطینی النقبہ کہتے ہیں، یعنی تباہی یا کیٹاسٹروفی۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ ایک بہت ہی المناک باب ہے۔ اس جنگ کے دوران اور اس کے فوراً بعد اندازہ ہے کہ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی عرب یا تو انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا یا انہیں نکال دیا گیا۔ وہ پڑوسی ملکوں میں، مغربی کنارے میں، غزہ میں پناہ گزین بن گئے۔ بہت سے گاؤں یا تو تباہ کر دیے گئے یا خالی ہو گئے، اور ان کی زمینیں نئی اسرائیلی ریاست کا حصہ بن گئیں۔ یہ پناہ گزینوں کا مسئلہ آج تک اس تنازع کے بالکل مرکز میں ہے۔ 7 لاکھ لوگ، یہ تعداد ہی بہت بڑی ہے۔ ان پناہ گزینوں اور باقی فلسطینی عوام کی نمائندگی کے لیے کوئی تنظیم بنی پھر؟ جی، 1964 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO قائم ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ فلسطینی عوام کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم بن گئی، خاص طور پر یاسر عرفات کی قیادت میں۔ مقصد تھا فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا۔ پھر 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی، 6 روزہ جنگ۔ اس نے نقشہ کیسے بدلا؟ یہ جنگ تو بہت فیصلہ کن تھی۔ صرف 6 دن میں اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا اور غزہ چھین لیا، اردن سے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم، اور شام سے گولان کی پہاڑیاں۔ یہیں سے مغربی کنارے، غزہ اور مشرقی یروشلم پر اسرائیلی فوجی قبضے کا آغاز ہوا، جو آج تک اس تنازع کی بنیاد ہے۔ اس قبضے کے خلاف فلسطینی رد عمل کیا رہا؟ مزاحمت تو چلتی رہی، مختلف شکلوں میں۔ 1987 میں مغربی کنارے اور غزہ میں ایک عوامی بغاوت شروع ہوئی۔ اسے پہلی انتفاضہ کہتے ہیں۔ انتفاضہ کا مطلب ہے لرز اٹھنا یا بغاوت۔ یہ زیادہ تر پتھراؤ،
ہڑتالیں، سول نافرمانی، اس قسم کی چیزیں تھیں، لیکن اس نے دنیا کی توجہ اس قبضے کی طرف دلائی۔ کیا اس دوران امن کی کوئی کوششیں بھی ہوئیں؟ وہ اوسلو معاہدوں کا ذکر بہت آتا ہے۔ ہاں، پہلی انتفاضہ کے بعد کچھ سفارتی ہلچل ہوئی۔ 1993 اور 1995 میں اسرائیل اور پی ایل او نے اوسلو ناروے میں مذاکرات کیے اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان کے تحت فلسطینی اتھارٹی PA بنی۔ اسے مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ حصوں میں محدود خود مختاری ملی۔ امید یہ تھی کہ یہ ایک عارضی انتظام ہے جو آخرکار 2 ریاستی حل کی طرف جائے گا، یعنی اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست۔ لیکن یہ امید پوری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اوسلو کا عمل ناکام کیوں ہو گیا؟ اس کی کئی وجوہات تھی۔ 2000 میں کیمپ ڈیوڈ میں ایک بڑی امن کانفرنس ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ وہ جو بنیادی مسائل تھے، سرحدیں، یروشلم، پناہ گزین، بستیاں، وہ حل نہیں ہو سکے۔ اس ناکامی کے فوراً بعد دوسری انتفاضہ شروع ہو گئی جو پہلی سے کہیں زیادہ پرتشدد تھی۔ اس میں فلسطینیوں کی طرف سے خودکش حملے بھی ہوئے، مسلح کارروائیاں بھی، اور اسرائیل نے بھی بڑے فوجی آپریشن کیے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، زیادہ تر فلسطینی۔ آپ نے بستیوں کا ذکر کیا، یہ کیا ہے اور ان کا کیا کردار رہا اس سب میں؟ 1967 کے بعد سے ہی اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اپنے شہریوں کے لیے رہائشی بستیاں بنانا شروع کر دیں۔ اوسلو معاہدوں کے دوران بھی ان کی تعمیر اور توسیع جاری رہی۔ آج وہاں 6 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی آبادکار رہتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق انہیں غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینی کہتے ہیں کہ یہ ہماری مستقبل کی ریاست کی زمین پر قبضہ ہے اور امن کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور پھر فلسطینی سیاست میں بھی ایک بڑی تقسیم دیکھنے کو ملی۔ جی، 2006 میں انتخابات ہوئے تو حماس، جو ایک اسلامی مزاحمتی تحریک ہے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی، وہ جیت گئی۔ اس سے الفت، جو PLO اور فلسطینی اتھارٹی میں غالب تھی، اور حماس کے درمیان اختلافات بہت بڑھ گئے۔ 2007 میں غزہ میں مختصر سی لڑائی ہوئی اور حماس نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ مغربی کنارہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس رہا۔ یہ تقسیم آج تک قائم ہے۔ اس تقسیم کے بعد غزہ کی صورتحال کیسی رہی ہے؟ بہت خراب۔ اسرائیل نے غزہ کی سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس میں مصر کا بھی کردار ہے۔ اس ناکہ بندی نے وہاں کی معیشت تباہ کر دی ہے، شدید انسانی بحران ہے، اور اس دوران غزہ میں جو مسلح گروہ ہیں اور اسرائیل، ان کے درمیان کئی تباہ کن جنگیں ہو چکی ہیں، جیسے 2008-9 میں، 2014، 2021 اور پھر 2023-24 میں۔ ان میں ہزاروں فلسطینی مارے گئے اور بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ تو آج ان تمام واقعات کے بعد وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں؟ کئی بنیادی مسائل ہیں جن پر کوئی اتفاق نہیں ہو پاتا۔ پہلا تو ہے سرحدیں۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ 1967 کی جنگ سے پہلے والی جو لائنیں تھیں نا، گرین لائن، ان پر ریاست بنے، مغربی کنارہ، غزہ، مشرقی یروشلم شامل ہو۔ اسرائیل کہتا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں اور جو بستیاں اب بن چکی ہیں ان کی وجہ سے ان لائنوں پر مکمل واپسی ممکن نہیں۔ دوسرا ہے یروشلم۔ یہ شہر تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ اسرائیل اسے اپنی دائمی غیر منقسم دارالحکومت کہتا ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ تیسرا، پناہ گزین۔ لاکھوں فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں حق واپسی مانگتے ہیں، یعنی انہیں اپنی اصل جگہوں پر واپس آنے دیا جائے۔ اسرائیل اسے رد کرتا ہے، کہتا ہے اس سے ملک کی آبادیاتی شناخت بدل جائے گی۔ چوتھا، بستیاں۔ جیسا پہلے ذکر ہوا، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں یہ بستیاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ فلسطینی ان کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں، اسرائیل بڑی بستیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اور پانچواں، سیکیورٹی۔ اسرائیل کہتا ہے ہمیں اپنی سلامتی عزیز ہے، فلسطینی علاقوں سے حملوں کا خطرہ ہے۔ فلسطینی کہتے ہیں کہ یہ قبضہ، فوجی کارروائیاں، پابندیاں، ناکہ بندی، یہ سب ہماری سلامتی اور زندگی کے لیے خطرہ ہیں۔ حال ہی میں کچھ عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے ہیں، وہ ابراہیمی معاہدے جو کہلاتے ہیں۔ کیا اس سے صورتحال پر کوئی فرق پڑا؟ 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، سوڈان، انہوں نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے۔
یہ اسرائیل کے لیے تو ایک سفارتی کامیابی تھی، لیکن چونکہ یہ فلسطینی مسئلے کے حل کے بغیر ہوا تو فلسطینی قیادت نے اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس نے اصل تنازع کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں کی۔ تو اگر ہم 2025 کے تناظر میں دیکھیں، جیسا ہمارے ذرائع اشارہ کر رہے ہیں، تو موجودہ صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ صورتحال کافی مایوس کن ہے۔ مغربی کنارہ کہنے کو تو فلسطینی اتھارٹی کے جزوی کنٹرول میں ہے، لیکن عملی طور پر وہاں اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے۔ بستیوں کی توسیع جاری ہے، شدید پابندیاں ہیں۔ غزہ حماس کے کنٹرول میں ہے، سخت ناکہ بندی کا شکار ہے، بار بار کی جنگوں سے تباہ حال ہے۔ وہاں انسانی بحران بہت شدید ہے۔ اور امن عمل کا کیا حال ہے؟ وہ 2 ریاستی حل کی بات اب بھی ہوتی ہے؟ امن عمل تو تقریباً بالکل رکا ہوا ہے۔ بہت گہری بے اعتمادی ہے دونوں طرف، قیادت کا فقدان ہے، زمینی حقائق جیسے بستیوں کا پھیلاؤ وہ بھی رکاوٹ ہے، فلسطینیوں کے آپس کی تقسیم بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر 2 ریاستی حل کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ بہت سے تجزیہ کار اب دوسرے حلوں کی بات کر رہے ہیں، یا پھر ایک ایسے لمبے نہ حل ہونے والے تنازع کی جو شاید چلتا رہے۔ خاص طور پر جو پچھلی جنگوں میں غزہ میں تباہی ہوئی ہے، اس نے صورتحال کو اور بھی سنگین کر دیا ہے۔ تو اس سارے گفتگو سے یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ یہ مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے، کتنا گہرا ہے، اس کی کتنی جہتیں ہیں۔ قدیم تاریخ کے دعوے ہیں، جدید سیاست ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، انسانی حقوق کے معاملات ہیں، سب کچھ آپس میں الجھا ہوا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو اپنی سلامتی چاہتا ہے، ایک یہودی ریاست کے طور پر اپنی حیثیت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی ہے جو اپنی ریاست چاہتے ہیں، قبضے کا خاتمہ چاہتے ہیں، پناہ گزینوں کے لیے انصاف اور اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کریں۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نکتہ ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے خود مزید سوچنا چاہیں، جو ان ذرائع سے بھی سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ تاریخ کو یاد کیسے رکھا جاتا ہے اور بیان کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1948 کے واقعات، ایک فریق اسے جنگ آزادی کہتا ہے، ان کی قومی ریاست بننے کا لمحہ۔ دوسرا فریق اسی کو النکبہ یعنی تباہی کہتا ہے، ان کی قومی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ۔ جب بنیادی تاریخی باتیں ہی اتنی الگ ہوں، اتنی متضاد ہوں، تو ایک مشترکہ مستقبل کی بنیاد رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو اس تنازع کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔